ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیضان مصطفیٰ احکام شریعت پروگرام مفتی عابد حسین اویسی القادری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا پروگرام بہت ہی اہم ہے کیونکہ 2-3 دن قبل ہمارے ملک کے ایک سیاستدان کے جلسے میں ایک بچے نے گستاخانہ الفاظ استعمال کیے، اور افسوس یہ ہے کہ وہاں پر کھڑے سیاستدان اس بات کو سن کر تالیاں بجاتے رہے، اور اس بات پر زیادہ روشنی مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ڈالیں گے، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ کلپ سماعت فرمائیں جس میں اس بچے نے گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے عید کے حوالے سے اپنے جو فالوورز تھے، کارکن وغیرہ تھے، ان کے ساتھ ایک انٹریکشن ارینج کیا ہوا تھا۔ اس وقت یہ جو تقریب تھی، اس میں سینیٹر فیصل جاوید، اعظم سواتی، قاسم سوری، نجم شراز جو سنگر ہیں، یہ لوگ اسٹیج کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ نجم شراز صاحب جو ہیں وہ ٹوٹلی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کا رائٹ ہے۔ تو وہاں پہ کراؤڈ کے اندر جو بچے وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک بچہ جو ہے وہ نادیہ خٹک صاحبہ، وہ جو کیو کے اوپر رو پڑتی ہیں، اکثر آپ نے روتے ہوئے ان کو، زیادہ تر آپ نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ان کے ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس بچے کو جب مائک دیا گیا تو اس بچے نے ایک سوال کیا۔ میں بچے کی تصویر جان بوجھ کے جو ہے بلر کر رہا ہوں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شو دا چائلڈ، لیکن اس بچے نے جو گفتگو کی ہے نا، یہ بڑی شاکنگ ہے میرے لیے۔ آئی یوز دا ورڈ شاکنگ، میں احتیاط کے ساتھ لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اس بچے نے سب سے پہلے اپنا نام بتایا۔ اس نے کہا جی میں اس نام سے میں فیمس ہوں کہ میں عمران خان صاحب کا لٹل سولجر ہوں، اور میرا عمران خان صاحب سے سوال یہ ہے۔ اچھا، یہ لٹل سولجر تک تو ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ آگے جو اس بچے نے بات کہی نا، اس نے کہا دنیا کے سب سے پہلے لکی پیرنٹس یعنی خوش قسمت والدین وہ تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بیٹے سے نوازا۔ بڑی خوبصورت بات، بالکل ٹھیک بات۔ پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے اگلے جملے سے، کہتے ہیں اور دوسرے دنیا کے سب سے لکی پیرنٹس وہ ہیں، دوسرے خوش قسمت والدین وہ ہیں مسٹر اکرام اللہ نیازی اور مسز شوکت خانم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عمران خان جیسے بیٹے سے نوازا۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اتنے چھوٹے بچے کو، پہلی بات تو یہ میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا کہ اس بچے نے یہ سوال جو ہے نا خود کیا ہوگا، کیونکہ جو اس بچے کی عمر لگ رہی ہے نا، مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ سوال اس نے خود کیا گیا ہوگا۔ اکثر اوقات یہ اس قسم کے جو فنکشنز وغیرہ یا تقاریب ہوتی ہیں نا، بچوں کو ان کے والدین جو ہے نا آگے لے جا کے دماغوں کے اندر اس طرح کے سوالات رٹا دیتے ہیں کہ بیٹا اے پوچھی جا کے، یا یہ بات کرنا تم جا کے۔ اب اگر جس کسی نے یہ اس بچے کو یہ بات سمجھائی یا کہی کہ بیٹا تو نے یہ کرنا جا کے، وہ بچہ تو بیچارہ معصوم ہے، میں اس کو بالکل بلیم نہیں کرتا اس معاملے کے اندر، لیکن کیا ماحول بنا دیا بھائی آپ لوگوں نے، یہ کیا ماحول بنا دیا؟ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور اس کے بعد عمران خان، کیا ہو گیا یار آپ لوگوں کا؟ آپ کا دماغ درست ہے؟ مطلب ایک ہستی دیکھیں، میں بہت احتیاط کرتا ہوں، میں کبھی بھی کسی کے ریلیجس میٹرز کے اوپر میں ہارڈلی کامنٹ کرتا ہوں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، میں ہارڈلی کامنٹ کرتا ہوں۔ اور بھائی ان کے اوپر آپ جس کو نمبر 2 کے اوپر آپ لے کر آ رہے ہیں، جس کے والدین کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دوسرے سب سے خوش قسمت والدین ہیں، اور بھائی وہ جس اولاد کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، دنیا جہان کی انہوں نے حرکتیں کی ہوئی ہیں اس دنیا کے اندر، وہ کیا حرکتیں مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے اوپر الزامات دیکھیں آپ کس قسم کے ہیں، آپ کہاں پہ ان کو لا کے بٹھا رہے ہیں یار؟ خدا، آپ کا دماغ درست ہے؟ اور اب آپ یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی بڑا لیڈر بن گیا؟ مطلب جس شخص نے آپ کو یہ ملک دیا، اس ملک کی بدولت آپ کو عمران خان ملا، اس ملک کی بدولت آج آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ نے اس کو ہی بلا دیا۔ اور چلے میں تو ایون قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں بھی بعد میں بات آتی ہے، بھائی اسلام میں اور بہت بڑی ہستیاں ہیں، خلفائے راشدین ہیں، اور ایسی بڑی بڑی ہستیاں ہیں جو اس دنیا سے گزری ہیں۔ دنیا کے دوسرے خوش قسمت والدین عمران خان کے والدین ہیں؟ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ آپ کو کوئی عقل بوجھ ہے کہ آپ ایکچولی کیا پروموٹ کر رہے ہیں؟ اور وہاں پہ قاسم سوری صاحب اینچ کر کے نا بہت زبردست، ان کو تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے اسلامک ٹچ کا بہت شوق ہے ان کو، ان چیزوں کا۔
اور یہ اسلامک ٹچ کا لفظ تو انہوں نے دیا تھا نا، ان کے لیے تو بڑی زبردستی سے ہاں کیا زبردست بات کر دی. شرم کا مقام ہے آپ لوگوں کے لیے. شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگ کدھر جا کے بٹھا رہے ہیں، کدھر جا کے یہ کیا کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ لوگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب وعلیکم السلام. کیسے بیٹا آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنیں مفتی صاحب. الحمدللہ، شکر اللہ کا. مفتی صاحب اس بات پر روشنی ڈالیے کہ جو 2-3 دن قبل ہمیں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تاکہ ہماری عوام کو بھی یہ شعور آ جائے کہ حضور کی شان کتنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جی فیضان صاحب، آپ نے بڑا اچھا موضوع چھیڑا اور اچھی بات کی، اور بالکل ہماری عوام کو اس بارے میں شعور دینا چاہیے. سب سے پہلے تو میں اس قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و مقام کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انا ارسلناک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدا و مبشرا و نذیرا. ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر. پھر حکم فرمایا کہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. اب ایمان لانے کے بعد جو پہلی بات فرمائے گی، فرمایا وتعزروا، پھر تم میرے محبوب کی تعظیم کرو. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی حرف پر تنوین آ جاتی ہے تو اس کا معنی ڈبل میں شمار کیا جاتا ہے، کہ شدت کے ساتھ حکم دیا گیا کہ ضرور ضرور میرے محبوب کی تعظیم کرو، وتوقروا، اور ان کی عزت و تکریم کرو. اس کے بعد پھر فرمایا کہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی صبح و شام تسبیح بولو. لیکن پہلے اپنی تسبیح سے پہلے میرے مالک نے میرے محبوب کریم علیہ السلام کی عزت و ناموز کی بات کی ہے، کہ میرے محبوب علیہ السلام کی اسلام اور ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے میرے کریم آقا علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی تعظیم و عزت کی جائے. مجھے بڑے افسوس سے یہ بات کہنا پڑ جاتی ہے، میں کسی کا نہ سیاست پر بات کرتا ہوں اور نہ میں کسی کے سیاسی انداز سیاست پر کوئی گفتگو کرتا ہوں. یہ قوم جانتی ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کس طرح کی سیاست کر رہا ہے. لیکن جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ جب سے اس ملک کی سیاست میں عمران خان جیسے نامی شخص کی انٹری ہوئی ہے، تو آپ اس کا دور حکومت اٹھا لیں. آسیہ ملونہ کو چھوڑنے میں اس کا ہاتھ، جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، اور اس وقت کے سپریم کورٹ کے جج ثاقب نثار نے جس طرح اس کیس کو بھونڈے انداز سے خارج کیا اور اسے بری کیا، اور جس طرح عمرانی حکومت نے اس وقت اس کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ اور بڑے پروٹیکشن کے ساتھ یہود و نصارہ کے حوالے کیا عزت و آبرو کے ساتھ کہ جناب یہ لیں، یہ ہے وہ عورت جس نے ہمارے اسلامی ملک میں، پاکستان جیسے ملک میں ہمارے پاک نبی کی گستاخی کی ہے. تو اس کے بعد پر ہماری عدالتوں نے، ہمارے منصفوں نے اس سزائے موت بھی دی ہے. لیکن چونکہ آپ کا حکم ہے، یہود و نصارہ کا حکم ہے، تو ہم جناب اسے عزت کے ساتھ تھالی میں رکھ کر آپ کو پیش کر دیتے ہیں. یہ پوری قوم جانتی ہے. اس کے بعد پھر جا کر اس عورت نے وہاں یہود و نصارہ بیٹھ کر جس طرح کی بکواسیات کی، وہ بھی قوم جانتی ہے. اور اس کے بعد پھر اس طرح کے اور بھی کئی گستاخان رسول کو چھوڑا گیا عمران خان کے دور میں. اب جو 2-3 دن پہلے واقعہ پیش آیا، اس واقعے میں یہ جو بچہ بات کر رہا ہے، جیسے آپ نے ملاحظہ کیا، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ 14 سال، 15 سال، 13 سال. اب یہ تو بالکل کنفرم بات ہے کہ یہ بچہ خود سے ایسی بات نہیں کر سکتا، اسے پڑھا کر، لکھا کر، سمجھا کر لایا گیا ہے. اور عمران خان خود کتنی دفعہ گستاخی کر چکا ہے، جب اس نے یہ بات کہی کہ جی اللہ نے مجھے حضور نبی کریم اسلام کے معاذ اللہ حضور کی مشابہت دے کر کہا کہ اللہ نے مجھے ان کی طرح تیار کیا، اور وہ سمجھتا ہے کہ بس دنیا میں مسلمان ہوں، میں ہی سچا ہوں، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ سب سے جھوٹا شخص، سب سے بد کردار شخص وہ عمران خان ہے، جس کا صبح اور بات ہوتی ہے، شام کو اور بات، نہ قول ہے نہ اس کا فعل ہے، دونوں میں تضاد ہے. بہرحال میں اس کے کردار پر نہیں جانا چاہتا، وہ قوم اور دنیا جانتی ہے. لیکن ہمیں تکلیف تب ہوتی ہے جب اسلام، دین اور ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی ہرزہ سرائی کرتا ہے. اب اس بچے کو یقیناً پڑھا کر لایا گیا ہے، اس کو سکھا کر لایا گیا.
اب اس نے یہ بات کی معاذ اللہ کہ دنیا کے بہترین اور خوش قسمت ماں باپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے متعلق اس نے کہا کہ جی وہ ہیں کہ ان کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی دوسرے نمبر پر معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشد کہ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ جناب اکرام اللہ نیازی اور عمران کی ماں کا نام کہا کہ یہ والدین خوش قسمت ہے کہ ان کو عمران خان جیسا بیٹا اللہ نے دیا۔ میں تو کہتا ہوں وہ اگر زندہ ہوتے تو شاید وہ شرم سے منہ چھپا لیتے کہ ہمیں یہ کس طرح کا بیٹا اللہ نے عطا کر دیا، وہ تو اب مر گئے، قبروں میں چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اگر وہ ہوتے تو اگر ان میں ذرا بھی غیرت اور ایمان ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ منہ چھپاتے اور شرمندگی کا اظہار کرتے۔ اور جس طرح پچھلے دنوں بات کی رانا تنویر صاحب نے اسمبلی ہال میں عمران خان کے والد کے حوالے سے، تو مجھے بالکل اس بات کو اگر وہ سچ ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے اور اسے اپنی اولاد ماننے سے بھی انکار کرتے جس طرح کی گستاخی اس شخص نے کی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و مقام کہ جہاں پر اونچی سانس لینا، اونچی آواز میں بات کرنا بھی گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ جس کی پھر توبہ بھی نہیں۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، عمل بھی برباد ہو جائیں گے اور شعور بھی نہیں آئے گا۔ شعور نہ آنے کا مطلب کیا ہے کہ نہ غلطی کا احساس ہوگا، نہ وہ توبہ کرے گا، نہ اس کو معافی ملے گی۔ یعنی اعلیٰ حضرت کی طرح آپ کا جو فرمان ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ پھر در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ اب اس بچے کو جس طرح پڑھا لکھا کر لا، اور پھر افسوس در افسوس اگر یہ لوگ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں اگر یہ اس گستاخی میں شامل نہیں ہیں تو اس وقت وہ فیصل جاوید بھی کھڑا ہوا تھا، قاسم سوری بھی کھڑا ہوا تھا، اور بھی ایک دو لوگ تھے، تو ان کے ہاتھ میں مائک بھی تھے، وہ فوراً اسے روکتے، اسے کہتے کہ بیٹے یہ بات کیا کر رہے ہو، اب یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میں اپنی قوم کو سمجھ کہ اس بات کی گستاخی کتنی ہے کہ آپ پہلی بات یہ ہے کہ اس جیسے جھوٹے منافق اور بدبخت بد کردار شخص کو انہوں نے کہاں جا کر اس کی نسبت پیش کی، اس بچے نے جو اسے پڑھایا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو انبیاء کا مقام ہے، انبیاء کے بعد صحابہ کا مقام ہے، صحابہ کے بعد اولیاء کا مقام ہے، ائمہ اکرام کا مقام ہے، یہ بڑی بڑی ہستیاں انبیاء اکرام، تو مطلب وہ سب معاذ اللہ وہ پیچھے ہو گئے، اور عمران خان جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آ گیا حضور کے بعد معاذ اللہ۔ یہ ایک کفریہ جملہ ہے۔ اس بچے سے جس نے کہلوایا ہے اس نے بھی کفر کیا، جنہوں نے سنا انہوں نے بھی کفر کیا، اور جو سن کر قاسم سوری، یہ سوری نہیں ہے، یہ قاسم سور ہے، یہ وہی شخص ہے جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کر عمران خان تھا کہ اسلامی ٹچ دے، اسلامی ٹچ دے، یعنی انہوں نے اسلام کو مذاق بنایا ہوا ہے اپنی سیاست کے لیے اور ووٹ لینے کے لیے۔ میں اس قوم سے کہتا ہوں کہ تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ یہ پی ٹی آئی کے چمچوں کرچوں سے میں کہتا ہوں کہ تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ کیا تم نے اپنی عزت اور غیرت تو گروی رکھی دی تھی عمران خان کے پاس پہلے کہ اس کے کہنے پر تم جھوٹ بھی بولتے ہو، اس کے کہنے پر تم ناچتے بھی ہو، اس کے کہنے پر تم ملک کے نقصان بھی کرتے ہو، اور آج تم نے کیا دین بھی گروی رکھ دیا عمران خان کے پاس کہ کسی پی ٹی آئی کے بندے کی تردید نہیں آئی۔ وہ مردود عمران خان اس نے تو کرنی نہیں تھی نا، وہ تو پتہ نہیں سمجھتے کہ اپنے آپ کو، وہ تو وہ دجال ہے اس دور کا، اس نے تو کرنی نہیں تھا۔ لیکن باقی لوگوں کے کسی نے بھی کوئی تردید کی کہ اس بچے نے غلط بات کی، جی عمران خان کون ہوتا ہے جس کا مقابلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے کیا جائے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں اس پوری جماعت میں جو یہ لیڈر ہیں ان کے بنے ہوئے، یہ دجال ہے، یہ مکار ہے، یہ گستاخ رسول ہے۔ اب اگر میں اگلی بات کروں تو پھر لوگ کہیں گے جی علماء شدت پسندی کا مظاہرہ فرماتے ہیں اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے اپنے الفاظ ہی اس کے خلاف گواہی ہے اور اس کے خلاف چارج شیٹ ہے اور اس کے الفاظ اس پر فتویٰ ہیں، جتنے یہ آج تک یہ بکواسیات کرتا رہا ہے۔ تو میں اپنی قوم سے یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جاگو، سمجھو اس فطرے کو سمجھو، ہمیں اس کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو مرضی کرے، لیکن جب ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی بات آئے گی تو ہم کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اس کی، اب میں چیف جسٹس صاحب سے کہتا ہوں بدیال صاحب، آپ کو بڑے بڑے نوٹس یاد آ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوٹس لینے، اس بات پر نوٹس کیوں نہیں لیتے آپ نے کیوں نہیں ابھی تک نوٹس لیا؟ حکومت کہاں مری ہوئی ہے، حکومت نے کیوں نہیں نوٹس لیا؟ اور ہمارے علماء بھی سوئے ہوئے ہیں کہ اتنی بڑی بکواس اس بچے نے کری کر دی، اس کے پیچھے کون ہے؟ تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو سن کر تالیاں بجاتے رہے ان کو فوراً گرفتار کر کے ان پر توہین کے مقدمات درج کر کے ان کو گرفتار کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری قوم کو رب شعور دے اور اس عمرانی فتنے سے ملک و قوم کو، ہمارے دین کو اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کیا گیا ہے، نہ کیا جا سکتا ہے، نہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ
اس فتنے کا منہ توڑے، اسے تباہ و برباد کرے، اور اس کے پیچھے جو لگے ہوئے ہیں لوگ جس کو پڑھاتے ہیں، اللہ ان کو بھی برباد کرے، جو اس کے سپورٹر ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی برباد کرے، یا ان کو ہدایت دے یا اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ جی تو ناظرین، آپ نے مفتی صاحب کی یہ گفتگو سنی، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں آگے، تاکہ اس دجال کا چہرہ بے نقاب ہو سکے اور اس کے عزائم پتہ لگ سکیں، اور پتہ چلے کہ یہ کیسے گستاخانہ الفاظ استعمال کرواتا ہے لوگوں سے، یا کبھی خود سے، کبھی بچوں سے۔ تو ناظرین، مجھے اجازت دیجیے اپنے میزبان کو، اللہ حافظ۔